ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ آج یہ جو پروگرام ہمارے سامنے انعقاد پذیر ہے اور جو بچوں کا بڑوں کا جو جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کافر جو مرضی کر لے مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا۔ چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مسلمان کے دل سے قرآن کی محبت نہیں نکالی جا سکتی۔ یہ آج کا پروگرام ہمیں بتا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسٹیج کے اوپر عظیم الشان اور بہت ہی زیادہ قابل تکریم و تعظیم ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ ان کی موجودگی میں بولنا تو یہ ان کی بے ادبی تصور کرتا ہوں، تو اپنا سبق سنانے کی نیت سے بس 2 دن باتیں عرض کر کے بات ختم کریں گے، اس کے بعد سبق سنائیں گے بچے اور پھر دعا ہوگی۔ پہلی بات تو آپ کے سامنے یہ عرض کرنی ہے، لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، سب نے یہ حدیث سنی ہے، میں اسی حدیث کو لے کے بات کروں گا۔ سب مسلمانوں نے یہ حدیث سنی ہے کہ جب بچہ حافظ قرآن بنتا ہے تو قیامت کے دن اس کے والدین کے سر پر سونے کا تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی چاند اور سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ حدیث ہم سب نے سنی ہے، لیکن ایک بچہ جس نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، وہ بچہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ رات دن میں نے لگائے، محنت میں نے کی، جد و جہد میں نے کی، مشقتیں میں نے برداشت کی، اور جب قیامت کے دن سر پہ تاج کی باری آئی تو میرے سر پہ تاج نہیں رکھا گیا بلکہ میرے والدین کے سر پہ تاج رکھا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس موقع پہ حافظ قرآن کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اگر تیرے والدین کے سر پہ تاج رکھا جا رہا ہے تو یہ اس لیے رکھا جا رہا ہے، اگر والدین محنت نہ کرتے، تجھے نہ بھیجتے تو تو حافظ قرآن نہ بنتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین کے سر پہ تو تاج رکھا جا رہا ہے، والدین کے سر پہ تو تاج رکھا جا رہا ہے۔ اب والدین بھی تو اعتراض کر سکتے ہیں، جب بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، حافظ قرآن بننے کے بعد جلسہ کیا جاتا ہے اور جلسے کے اندر بچے کے سر پہ پگڑی باندھ کے اس کی دستار بندی کی جاتی ہے، تو والدین سوال کر سکتے ہیں کہ جس وقت بچے کو خرچے کی ضرورت تھی تو خرچہ ہم نے دیا، جب بچے کے لیے محنت کی ضرورت تھی تو محنت ہم نے کی، اسی طریقے سے بچے کو ہم نے کسی جاب میں کسی کاروبار میں نہیں لگایا، بچے کو علماء کے ہاتھوں سے دستار بندی کی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، والدین یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دستار میرے بچوں کے سر پہ ہے، یہ دستار بچوں کے سر پہ نہیں ہونی چاہیے، یہ دستار والد کے سر پہ ہونی چاہیے۔ تو ہم اس سے کہیں گے ہماری باتوں کو ذرا غور سے سنیے گا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو بچہ حافظ قرآن بنا ہے، حافظ قرآن بننے کے بعد اس کی دستار بندی کے لیے جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس کے جلسے کے اندر اس کے سر پہ جو پگڑی باندھی گئی ہے، وہ بازار سے کپڑا 200-300 میں آیا ہے، اس 200-300 کے کپڑے کو اس کے سر پہ باندھا جا رہا ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں، اگر حافظ قرآن کے بچے، اگر حافظ قرآن بچے کے سر کے اوپر 100-200-300 کی پگڑی آ رہی ہے تو قیامت کے دن جو اس کا والد ہوگا اس کے سر پہ ایسا تاج رکھا جائے گا کہ سورج اور چاند کی روشنی بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گا۔ یہ اعزاز کس کو ملے گا؟ پھر ایک بات اور بھی ہے، جب کسی حافظ قرآن بچے کی دستار بندی ہو تو دستار بندی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ علماء ہوتے ہیں، مفتی صاحب ہوتے ہیں، شیخ الحدیث صاحب ہوتے ہیں۔ لیکن جب دستار بندی قیامت کے دن میں اس کے والدین کی ہوگی، وہاں پر یہ مخلوق دستار بندی نہیں کرے گی بلکہ وہ دستار بندی خالق کی طرف سے ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے جب بچے کی دستار بندی دنیا میں ہوتی ہے، جلسہ ہوتا ہے، یہ مجمع آتا ہے، یہ سارا مجمع دیکھ رہا ہے کہ بچے کا اعزاز ہو رہا ہے، لیکن جب اس کے والدین کی دستار بندی ہوگی تو پوری کائنات کے
اور دنیا کو دکھایا جائے گا کہ حافظ قرآن کا جو والد تھا اس کا اعزاز اللہ کے ہاں یہ ہے جو اس کے سر پہ سونے کا تاج رکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو حافظ قرآن بنائے اور عامل قرآن بنا دے۔ اور آخر میں ایک دو باتیں اور اس کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلی بات مکمل ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو آدمی قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہے اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ علماء کرام یہ حدیث بیان کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں قرآن کریم کی حفظ کرنے والوں کو، اگر قرآن مجید کی حفظ کرنے کے بعد قرآن مجید پر عمل نہ کیا تو سمجھو کہ دل سے قرآن پہ ایمان نہیں ہے۔ قرآن پہ ایمان دل سے تب بنے گا جس وقت کے قرآن مجید پہ عمل بھی ہوگا۔ اگر قرآن مجید پہ عمل نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟ یہ اس کی مثال اسی طریقے سے ہے جیسے کہ گدھے پہ کتابیں لاد دی جائیں تو گدھے کو کتابوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی عالم بن جائے اور عالم بننے کے بعد عمل نہ کرے تو اس کی علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سینوں میں اتاریں گے، قرآن کی تفسیر کا علم حاصل کریں گے، قرآن مجید کی تفسیر کا علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کریں گے اور اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے۔ اور مبارکباد کے لائق ہیں وہ والدین جن کے بچوں نے آج قرآن مجید حفظ کیا۔ اور آئیے سارا مجمع اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غریبوں کے بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں، غریبوں کے بچے جو ہیں وہ قرآن مجید حفظ کرتے ہیں۔ آج یہ مجمع بتا رہا ہے کہ امیروں کے بچے بھی قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے مدارس میں جاتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی سن لیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر مدارس میں بچوں کو بھیجیں گے، آپ کی بیٹی بھی قرآن مجید کی حافظہ ہے اور بیٹا بھی قرآن مجید کا حافظ ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے تو پھر یہ بچے کھائیں گے کہاں سے؟ یہ بچے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو ایک بندے نے خط لکھا، فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ بچے کو حافظ قرآن بناؤں لیکن پھر سوچتا ہوں کہ بچہ کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جواباً لکھا، فرمایا کہ جو اللہ جنگل کے درندوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو رزق دیتا ہے کیا وہ اپنا کلام پڑھنے والوں کو بھوکا مار دے گا؟ جو اللہ دنیا کی ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے وہ حافظ قرآن کو رزق بھی وہی دے گا۔ کون دے گا بھائی؟ اللہ دے گا۔ اور جو قرآن مجید کے حافظ کی عزت ہے وہ دنیا میں اور کسی چیز کی عزت اور کسی بندے کی عزت نہیں ہو سکتی۔ اور آخری ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور پادری تھا، وہ ہمارے بڑے بڑے اکابر نے یہ واقعہ لکھا ہے اور بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک پادری آیا، اس نے کہا جی ہمارے جو گرجا گھر ہیں وہ بڑے شاندار ہوتے ہیں، آپ کی مساجد پوشیدہ ہوتی ہیں، خوبصورت نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا، کہا مجھے گرجا گھر لے چلو۔ وہ شاہ عبدالعزیز صاحب کو گرجا گھر لے کے چلے، جب قریب پہنچے تو شاہ صاحب نے قرآن کی یہ تلاوت کی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر قرآن کو پہاڑوں پہ اتارا جاتا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو انسان کا دل ہے جو اس کو برداشت کیے ہوئے ہے، انسان کا سینہ ہے برداشت کیے ہوئے ہے۔ جب یہ آیت انہوں نے پڑھی تھی کہ گرجے کی اگے والی دیوار نیچے گر گئی۔ انہوں نے کہا جی شاہ صاحب بس کرو، آگے نہیں پڑھنا۔ کہا آپ کا خوبصورت گرجا تو قرآن کی ایک آیت نہیں برداشت کر سکا، ہماری مساجد تو پورا قرآن برداشت کرتی ہیں، ان میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے سینے پورے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں لیے ہوئے ہیں، سارے مسلمان اپنے سینوں میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مجمع بنا ہے، یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، اس کے پیچھے مدرسے والوں نے کتنی محنت کی ہوگی، استادوں نے کتنی محنت کی ہوگی۔ ایک بچہ جو یہاں پر نعت پڑھ رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، اس کے اوپر استادوں نے کتنی محنت کی ہے۔ یہ محنت کرنے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مدارس عربیہ ہیں یہ کسی سے کم نہیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مدارس میں جدت نہیں ہے، مدارس والے پیچھے رہ گئے، ہم آگے چلے گئے۔ مدارس میں الحمدللہ قرآن پڑھنے والے ڈاکٹر بھی ہیں، عالم ڈاکٹر بھی ہیں، عالم انجینئر بھی ہیں، عالم ہر شعبہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ کہنا کہ عالم آگے نہیں جا سکتے، ایک بچے کا یہاں پر آ کر انگلش میں تقریر کرنا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ دنیاوی جتنے علوم ہیں علماء اس سے پیچھے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر رمضان باجوہ صاحب کو کہ اللہ رب العزت ان کے جو بچے ہیں ان کے بچوں کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔
اور ان بچوں کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے، ان کے اساتذہ کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور جس اکیڈمی کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے اللہ رب العزت اس کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔